الارمنگ چیز آپ کے آرٹیکل سے میں دیکھ رہا تھا، خاص طور پہ انفلوز والا جو میں نے آرٹیکل، لو انفلوز آف ایکسٹرنل فائنانسنگ، جو سب سے الارمنگ بات مجھے یہ لگی کہ یہ جو ڈیولپمنٹ بینکس انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے بڑی سلو کر دیا اپنی فنڈنگ، یہ بہت سلو ہو گیا، اور آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا اس میں اپنے آرٹیکل کے اندر. یہ بتائیں، یہ کافی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے. لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. آج جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال جو شرح نمو ہے ہمارا وہ منفی ہو چکا ہے. ہم بہت عرصے سے کہتے رہے ہیں کہ یہ منفی ہے. اب ہمارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے خود اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے. اب اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یقیناً سیلاب کے اثرات تھے. خاص طور پہ ہمارا زرعی شعبہ جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا تھا، اور نقصان کا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ تقریباً $30 ارب کا نقصان ہوا تھا. اور ہماری انڈسٹریل پروڈکشن میں اس لیے بھی کمی آئی تھی 10% سے بھی زیادہ، اس لیے کہ ہم نے درآمدات کو کم کرنے کی کوشش میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تقریباً فزیکل کنٹرولز لگا دیے تھے اور ان پٹس وغیرہ کی سخت کمی پیدا ہو گئی تھی. اب جب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شرح نمو منفی ہے اور پچھلے سال آپ کے پیداوار خاص طور پہ صنعتی پیداوار میں 10% کی کمی، جو سب سے اہم اعداد و شمار ہیں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے آگے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے بے روزگاری کا پیمانہ کیا ہے اس وقت؟ جو ہم نے ریسرچ کیا ہے اور ہم نے ایک بڑا کیئرفل ماڈل بنایا ہے پاکستان اکانومی پر، اور میں نے تو 40 سال ریسرچ کی اپنے ملک پر، تو اندازہ ہمارا یہ ہے کہ جو انمپلائمنٹ ریٹ ہے یعنی کہ بے روزگاری کا لیول جو ہے وہ 6-6.5% جو تھا کووڈ سے پہلے، بڑھ کر خاص طور پہ سیلاب کے بعد پچھلے سال منفی شرح نمو کے بعد 10.5% تک پہنچ چکا ہے، تاریخ کا سب سے بلند لیول. اور تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ 75 لاکھ ہمارے ورکرز بے روزگار ہو چکے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کی جو آمدنی ہے، ویجز ہیں، ریئل ویجز جسے ہم کہتے ہیں، کہ جب آپ جو اضافہ ہوا اس میں سے افراط زر نکالیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلے 3 سال ریئل ویجز میں 35 سے 40% کمی آئی. اب میں آ جاتا ہوں سب سے اہم اعداد و شمار، اور وہ ہے آپ کے غربت کا کیا لیول ہے پاکستان میں. ورلڈ بینک نے، اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، 40%. ہمارا ایسٹیمیٹ جو ہے اس سے کچھ زیادہ ہے. ہمارا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ یہ کہ یہ تقریباً 44 یعنی کہ 44% تک پہنچ چکا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت آپ اندازہ کر لیں کہ تقریباً 11 کروڑ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ افراط زر اور آپ کا پیمانہ جو ہے بے روزگاری کا، جو ریکارڈ لیولز پہ دونوں پہنچ چکے ہیں، جسے ہم اسٹیگفلیشن کہتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو غریب طبقہ ہے اس ملک کا، جو بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، آپ کے کووڈ سے پہلے آپ کے جو غربت کا پیمانہ تھا وہ تقریباً اندازاً یہ کہ 36% تھا، وہ اب 44% تک پہنچ چکا ہے. اور جو پاورٹی گیپ ہے یعنی کہ جو آمدنی میں کمی ہے، ہمارے جو غریب گھرانے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی، ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ 2460 ارب روپے ہیں. اور ہم اپنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دوسرے جو ہم کر رہے ہیں سوشل پروٹیکشن، اس سے کل اس سال بڑے مشکل سے ہم 500 ارب تک پہنچ پائیں گے. یعنی کہ ہم 1/5واں حصہ ہم غریبوں تک پہنچا رہے ہیں. دوسری طرف آپ ٹھیک فرمایا، امیر طبقہ ایلیٹ کیپچر، اس پہ میں نے کتاب بھی لکھی ہے
اور یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے اس میں واضح طور پر کوانٹیفیکیشن کی گئی تھی 2020 میں کہ کس حد تک برات دیے گئے ہیں ہمارے شرفاء کو، اور وہ اندازہ اس وقت $16 ارب تھا. آج وہ $25 ارب کی بینیفٹس لے رہے ہیں نظام سے. یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور ایک طرف آپ کا غربت. ڈاکٹر صاحب if I may ask، یہ جب $25 بلین کا فگر دے رہے ہیں، یہ ایکومولیٹڈ فگر ہے کہ آپ $25 بلین اینول سالانہ کا یہ بینیفٹس اٹھا رہے ہیں؟ سالانہ بینیفٹس. جی. اور بات دراصل یہ ہے کہ یہ ہم نے بڑے کنزرویٹیولی اور بڑے کیئرفلی ایسٹیمیٹ کیا ہے. اور بات یہ ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ کچھ ہمارے شعبے ایسے ہیں جہاں ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے. اب ہمارے ہاں ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا نظام ضرور موجود ہے. اللہ کا شکر ہے کہ 2000 کے بعد سے یہ ٹیکس کا نظام چلتا رہا ہے. مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ پورے پاکستان بھر سے جب ہمارا جو امیر طبقہ ہے، یعنی کہ جو زمیندار ہیں، 1% ہمارے ملک کے فارمرز کے پاس 22% زمین ہے، وہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں؟ پورا ایگریکلچرل انکم ٹیکس چاروں شعبوں سے ملا لیں تو ملا کے کل صرف 3 ارب، جبکہ ان کی آمدنی 1570 ارب ہے. یہ ہے آپ کا نظام. میں کس حد تک آپ سے یہ باتیں بتاتا رہوں گا. ہمیں اس بات کا دکھ ہے، ہمارا پیارا ملک جو ہے اس میں یہ جو عدم مساوات کا سلسلہ ہے اس وقت، اس پر ہمیں بے پناہ افسوس. لیکن سر ایک چیز بتائیے، یہ جب بزنس مین کی بات کریں وہ کہتے ہیں جی بجلی اتنی مہنگی ہے، گیس ہے، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. پھر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، پھر ہم سٹاک مارکیٹ کو دیکھتے ہیں اور وہ انپریسیڈنٹڈ چلی گئی ہے. 60,000 انڈیکس اس کا کراس ہو گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک فیکٹر تو یہ بھی ہے کہ جو بہت سے ادارے تھے، انٹرنیشنل بائرز بھی تھے، وہ مارکیٹ میں دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں. پھر بہت سے فکس انسٹرومنٹ سے نکل کے سٹاکس میں انویسٹ ہو رہے ہیں. یہ ایک طرف اتنی ڈسمل پکچر اور دوسری طرف انپریسیڈنٹڈ 60,000 کی انڈیکس پوائنٹ، یہ کیسے اس کو ٹیلی کرتے ہیں؟ یہ پھر کیسے جسٹیفائی ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں جو اس وقت ایکسپلوژن ہوا ہوا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک اندازہ اس طرح سے دے دوں کہ اللہ کے فضل سے پچھلے سال ہمارے انکم ٹیکس میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا تھا، تقریباً 40% سے زیادہ. ہوا یہ ہے کہ افراط زر کی وجہ سے خاص طور پہ جو ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، اور سب سے کلاسک اگزامپل جو ہے وہ ہے آپ کے بینکوں کا سسٹم. کمرشل بینکوں نے بے پناہ پروفٹس بنائے ہیں ہائی انٹرسٹ ریٹس کے نظام میں، اینڈ دے آر اے بگ پارٹ آف دی اسٹاک مارکیٹ. دوسری طرف بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے چونکہ پروٹیکشن بڑھایا ہم نے، اور دوسری طرف پچھلے سال امپورٹس بند کر دیے، تو نتیجہ یہ کہ قیمتوں میں آسمان تک اضافہ ہوا، انہوں نے پروفٹس بنایا. یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ ہوا، بٹ کمبائنڈ دے کانسٹیٹیوٹ اباؤٹ 30 to 40%.